اچھا، ہماری بہن شہانہ ہے، ان کی بہن سعدیہ ہے، ان کی عمر 65 ہے اور وزن جو ہے ان کا 60 kg ہے۔ پہلے ان کا بلڈ پریشر زیادہ تھا، اب بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اب ان کے جسم پر بہت زیادہ جلن رہتی ہے اور پھر خارش ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے کچھ بدلا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ پانی کا استعمال اچھا خاصا کریں، اور دوسرا یہ کہ بتا رہی تھی کہ جہاں پر بھی سوتی ہیں تو تھوڑی سی خارش ہوتی ہے تو یہ محسوس کرتے ہیں کسی چیز نے کاٹ لی، تو یہ ہمارا کچھ وہم بھی ہو جاتا ہے دماغ میں۔ اگر یہ وہم ہے نا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان حدیث مبارکہ نہ ظن عند عبدی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، تو ہم بس اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار آپ دیکھیں نا، کوئی بہت زیادہ کیڑے مکوڑے والی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کھٹمل والی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ اب وہ چیزیں دیکھنے کے بعد نا ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے جسم پر کوئی چیز چل رہی ہے، ان کے جسم پر کسی چیز نے کاٹ لیا، تھوڑی سی ریڈنس ہوئی تو یہ محسوس ہو شاید کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا، تو بتاتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہیں تو وہاں ہوتی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو اس چیز سے بالکل نکال دیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے جسم پر خشکی کو نہ ہونے دیں۔ دیکھیں، خشکی جب بھی ہوتی ہے، خشکی کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک، آپ کی باڈی میں پانی کم ہے، آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے، آپ کو پانی بہتر طور پر آپ کو اپنے پانی کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جس کمرے میں آپ آرام کرتی ہیں، جس کمرے میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں پر ایک کھلے برتن کے اندر پانی بھر کر رکھتے ہیں تاکہ اس کمرے کے اندر نمی برقرار رہے، تو آپ کو یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں جو ہیٹنگ چلتی ہے، اس ہیٹنگ سے جہاں آپ دیکھیں، میں اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں باہر کا ویدر اچھا نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے کپڑے وغیرہ سکھاتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں، یہ گھر کے ہیٹر میں گھر کے اندر ہی ڈالتے ہیں تاکہ سوکھ جائے، تو وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، تو ہماری باڈی کا پانی بھی اس سے خشک ہوتا رہتا ہے۔ جب خشک ہوتا ہے تو ہمیں یہ جسم پہ خشکی اور خارش اور یہ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کے جسم پر جلن رہتی ہے اور خارش ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ دن کے اندر، صرف دن میں آپ نے تخم ریحان، جس کو چیا سیڈ بھی کہتے ہیں، وہ لے لیں، تخم ملنگا بھی اسے کہتے ہیں، وہ آپ لے لیں، 1 ٹی اسپون آپ لے لیں یا ½ ٹی اسپون لے لیں، وہ 1 گلاس پانی کے لیے اس کو اس کے اندر ڈال دیں، اس کو مکس کر کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، آدھے گھنٹے کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالیں، ہنی ڈالیں، اس کو پی لیا کریں دن کے اندر۔ اچھا، اگر آپ کے گھر میں یہ بھی نہیں ہے تو سب سے بہترین طریقہ، آپ کچی لسی پئیں دن کے اندر۔ کچی لسی کیا ہوتا ہے کہ 1 گھونٹ دودھ اور 3 حصے، ایک حصہ دودھ، 3 حصے پانی، تو وہ لے لیں آپ، وہ جو ہے آپ دن میں پی لیا کریں، نہ صبح پئیں نہ رات کو پئیں، کیونکہ آپ کو پھر فلو کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ٹھنڈک کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو دن میں آپ اس کو ضرور پئیں، اور دن میں آپ کھانے کے درمیان میں دہی کا استعمال کریں۔ دن میں کھانا جب بھی کھاتی ہیں تو کھانے کے درمیان میں آپ نے مثال کے طور پر 2 چپاتی کھاتی ہیں، 1.5 چپاتی کھاتی ہیں، 1 چپاتی کھاتی ہیں، تو اب جو اس کا درمیان ہے نا، 1 چپاتی کھاتی ہیں تو آدھی روٹی کھا لی، اس کے درمیان میں تھوڑا سا دہی کھا لیا، لیکن زیادہ فریج والا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ذہن میں رکھیں، اس سے آپ کے دانت بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو نارمل روم ٹیمپریچر کا جو دہی ہے وہ درمیان میں کھا لیں، پھر آدھی روٹی پھر کھا لیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں جو گرمی وغیرہ ہے وہ کم ہو جائے گی، اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ نہانے کے فوراً بعد اپنے جسم پر تھوڑا سا یعنی کہ مسٹرڈ آئل لگا دیا کریں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے انشاءاللہ ڈرائنس نہیں ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو خارش اور یہ جو ہے یہ کیفیت انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔